دنیا میں وہ قومیں صفائے ہستی سے مٹ جاتی ہیں جس کے حکمران صرف ذاتی مفادات اور ذاتی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں۔ اس ملک کے مقدر میں ذلت لکھ دی جاتی ہے جس کے حکمران مذہب، ذات، نسل، قومیت، فرقے اور نہ جانے ایسی ہزاروں جذباتی احساسات کی سیاست کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو بھی کچھ ہمارے ملک کے موجودہ حالات کے متعلق ہے۔ آج ہم 27 اکتوبر کو ہونے والے مولانا کے آزادی مارچ کے بارے میں بات کریں گے کہ اس آزادی مارچ کا مقصد کیا ہے، اس کے پیش نظر کون سی قوتیں ہیں۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ ہم بحیثیت قوم کبھی ملک کا نہیں سوچتے، بلکہ ہماری سوچ لیڈر کی تعریف اور اس کے غلط فیصلے کے دفاع میں استعمال ہوتی ہے۔ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ پاکستان کی سرزمین گوادر پورٹ بننے کی وجہ سے کسی بھی سونے کی چڑیا سے کم نہیں، تو دنیا کی تمام طاقتور قومیں کیسے برداشت کریں گی کہ پاکستان دنیا کا عالمی تجارتی مرکز بن جائے۔ پاکستان میں عمران خان کی حکومت اور اس کے جرأت مندانہ فیصلے ملک کے لیے لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ عمران خان واحد شخص ہے جس کی سوچ ذاتی مفادات اور نسلی سیاست سے الگ ہے۔ وہ بحیثیت لیڈر ایک تخلیقی سوچ کا حامل شخصیت ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ڈالر کی قیمت روز بروز بڑھ رہی ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے گلے آپ کو عمران خان کی حکومت سے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی معاشی مفکر یا ماہر اقتصادیات کے فوکل پرسن سے پوچھیں تو وہ شاید میری بات سے ضرور اتفاق کریں گے کہ ڈالر کا بڑھنا ہمارے ملک کے لیے بہت بہتر ہے، کیونکہ ڈالر کی ضرورت ہمیں تب آتی ہے جب ہم باہر کی امپورٹڈ اشیاء خریدتے ہیں۔ کیا کسی غریب کو ان اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں۔ کبھی آپ کسی چھوٹے ہوٹل پر جائیں تو آپ وہاں باغور دیکھیں تو آپ کو لوگ کبھی 20 روپے کا سالن تو کبھی 10 روپے کا روٹیاں لیتے نظر آئیں گے، تو اور ان کو ڈالر سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ ڈالر کا رونا رونے والے ایلیٹ کلاس لوگ ہی ہوتے ہیں جن کے جوتے، جن کے بچھونے، جن کی گاڑیاں، جن کے لباس تک امپورٹڈ ہوتے ہیں، تو ان کو ضرور فرق پڑتا ہے۔ جی ہاں، ڈالر بڑھا ہے تو یہ ملک کے مفاد کے لیے بڑھا ہے۔ جو زر مبادلہ بیرون ملک سے آئے گا اس کی مالیت بھی بڑھے گی۔ ہم لوگ اپنے ملک کے خود دشمن ہیں۔ پاکستان کی کسی بھی کمپنی کی اشیاء ہمیں پسند ہی نہیں آتی، تو جب ڈالر بڑھ جاتا ہے تو ہم مجبوراً پاکستانی اشیاء خریدیں گے جو ملک کی ترقی کا سبب بنے گا۔ عمران خان کا ڈالر کی قیمت میں اضافے کا اصل مقصد یہی ہے۔ اب پاکستان کی 70 سالہ تاریخ دیکھیں تو آپ مولانا صاحب اور ان کے والد صاحب کو اسمبلی کا حصہ ہی دیکھیں گے، کیونکہ انہوں نے ملک کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ ملک کا قرضہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، تو اس وقت مولانا صاحب کو دھرنا یاد نہیں آتا تھا۔ کشمیر میں 70 دنوں سے کرفیو نافذ ہے، تب مولانا صاحب کشمیر پر مارچ نہیں کر سکتے۔ فلسطین، شام اور ہزاروں مسلمانوں پر بے گناہ ظلم ہو رہا ہے، مگر مولانا صاحب خاموش ہیں۔ ناموس رسالت، ناموس صحابہ اور نہ جانے ایسے ہزاروں واقعات ہوتے ہیں جن پر مولانا کی خاموشی اس بات کا ثبوت ہے کہ مولانا صاحب اسلام کی بات نہیں بلکہ اپنی ذات کی خاطر دھرنا دے رہے ہیں۔ اپوزیشن جو جیلی مینڈیٹ سلیکٹڈ وزیر اعظم کی بات کرتے ہیں، وہ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے مارچ کرنے لگے ہیں، مگر ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، ملک کے مفاد کی کیا بات ہے۔ جب ملک کی بات آتی ہے تو ان کو اکٹھا ہونے پر موت پڑ جاتی ہے۔ جب IMF والے ملک کو
نہ جانے کتنی گندی شرائط کے طور پر قرضہ دینے لگتے ہیں تو ان کے بھری ہوئی تجوریاں ملک کے لیے خالی نہیں ہوتی. تب ان کو سوئس اکاؤنٹ کے وہ پیسے یاد نہیں آتے, تب ان کو ملک کی فکر نہیں ہوتی. آج ان کو ملک کی فکر ہے. دراصل ان کو ملک کی فکر نہیں, ان کو اپنی سیاست کی فکر ہے, کیونکہ یہ ان کی سیاست کا گھٹیا ترین دور چل رہا ہے, کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ اب ان کی لوٹی ہوئی دولت ان کو واپس کرنا پڑے گی. جب یہ MNA اور MPA تھے تو ان کو اسمبلی ہال میں جانے میں موت پڑ جاتی تھی. اب یہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں. مولانا صاحب کی اپنی تنظیم کی فنڈنگ کے ہزاروں ایسے ثبوت ہیں جن کا تعلق را اور CIA کے ساتھ ہے. اس کا صاف مطلب ہے کہ اس آزادی مارچ کا تعلق صرف ملک کے ساتھ دشمنی ہے. اس مارچ کا تعلق مولانا صاحب کی ذاتی سیاست سے ہے. مولانا صاحب اسلام کی آڑ میں اپنے گناہوں اور اپنی سیاست کے لیے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں. مولانا صاحب کو انڈیا کے ایجنٹ کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے کہ جناب کس طرح ملک کے دشمن عناصر سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے ہیں. مولانا صاحب کا قادیانوں کے بارے میں بیان پڑھیں, وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں. تو مولانا صاحب ذرا آپ یہ بتائیں کہ وہ کیسے ہمارے بھائی ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ مولانا صاحب جن کے والدین نے ختم نبوت پر بات کی, آج وہی مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے قادیانی بھائی ہیں. وہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے تو کبھی بھی ہمارے وہ بھائی نہیں ہو سکتے. جناب وہ لوگ بہت بے وقوف ہیں جو بس داڑھی دیکھ کے اسلام کا اندازہ لگاتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ان کے نزدیک عمران خان تو یہودی ہے مگر منافق لوگ اسلام کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں. تو دراصل اس آزادی مارچ کا تعلق ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے سے ہے, جس کے اسباب راہ پیدا کر رہی ہے. ہمارے فیس بک کے مفکر حضرات بس تھوڑی سی بات ہو عالم دین بن جاتے ہیں. کافر اور مسلمان کا فیصلہ تو ہمارے جذبات سے ہوتا نظر آتا ہے, جو کہ دراصل غلط بات ہے. کسی کو کافر یا مسلمان ٹھہرانے کا حق ہمارے پاس نہیں ہے. میں بس آخری بات یہ کروں گا کہ اب دھرنے یا اس حکومت کو گرانا ملک کے لیے نقصان دہ ہے. میرے نزدیک عمران خان صاحب کا 2014 کا دھرنا بھی غلط تھا. کسی حکومت کی پالیسیز کو مکمل ہونے کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے, تو عمران خان کو بھی وقت دیں. انشاءاللہ بہت جلد اس کے درست نتائج نظر آئیں گے. مولانا صاحب اور نواز زرداری کے ٹولے سے بچیں اور ملک کی سالمیت کے لیے کام کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو, اور وہ لوگ جو ہمارے ملک کو اس دہانے پر لے آئیں ان کو اللہ تعالیٰ ضرور سزا دے, تاکہ ہمارے بے گناہوں پر کیے جانے والے مظالم کا ازالہ ہو سکے. اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں, اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کریں.